السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے. لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی. میں اسٹوری کو ایسے چلا رہی تھی جس سے آپ لوگ اس کو انجوائے کریں، ٹھیک ہے. لیکن ریڈرز کے اتنے زیادہ کمنٹس ہو گئے تھے کہ کہانی جو ہے وہ سٹک سی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو پاشا کا سویگ ہے وہ نہیں ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ تو میں نے آپ لوگوں کے مطابق سٹوری کر دی ہے، ٹھیک ہے. سب کی سین آ رہے ہیں، برلاس کے بھی آ رہے ہیں، داراب کے بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور برلاس اور نائرہ کی سٹوری کیا چل رہی ہے سیزن 2 میں، وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو اب آہستہ آہستہ سے سمجھ آنا سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور نیا ٹوئسٹ جو کہ زرتشم پاشا ویلا آ گئی ہے، تو اس سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا ٹوئسٹ راستے میں ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے بتانا ہے کہ اب آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے. میرا انداز ٹھیک تھا یا آپ لوگوں کا انداز ٹھیک ہے؟ جو آپ لوگ چاہتے تھے کہانی ویسی ہو رہی ہے. اور ٹارگٹ میں نے یہاں پہ دے دیا ہے، ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیجئے گا، کیونکہ یہ ہر رائٹر کی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. اگر تو یہ نہیں کریں گے سمپلی میں کیا کروں گی، زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ دینا بند کر دوں گی، کیونکہ بھئی موٹیویشن کے ساتھ لکھا جاتا ہے. آپ لوگ سمپلی ایک کہانی پڑھ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو لکھنے کے پیچھے کتنی ایفرٹس لگتی ہیں، کتنا سوچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف لکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے. سو پلیز جتنی بھی رائٹرز ہیں جن کے ناولز آپ پڑھتے ہیں ان کو موٹیویٹ ضرور کیا کریں. صرف آپ کے چند الفاظ ہوتے ہیں جو ان کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. میری طرف سے سب کو جمعہ مبارک. آج میرے بھتیجے کو پورے 8 دن ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے ایک بیان کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ساتھ میں قرآن پاک ان سب کا بھی. تو آپ میں سے جتنے بھی ریڈرز چاہیں کوئی بھی نیک عمل، لائک کوئی بھی آیت یا پارہ، سورت، جو بھی آپ چاہیں وہ آپ پلیز ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے. جس کا ثواب صرف میرے بھتیجے کو نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے نام بھیجیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے. کیونکہ وہ ایسا ٹائم ہے جہاں پہ ہم پورے دوسرے کے اعمالوں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی ہمارے لیے نیک عمل بھیجے گا. لیکن یہ کڑوی حقیقت ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی زیادہ عرصے تک کسی کو یاد نہیں رکھتا، اپنے بھی یاد نہیں رکھتے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے ہی ایسے نیک عمل کر کے جائیں کہ ہم لوگوں کو پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ غفلت میں گزاری ہے. اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں. بچے اس کے پاس جا نہیں رہے تھے، لیکن اس سے ڈر بھی نہیں رہے تھے. وہ بس اپنے کھیل میں یا تو مگن ہو جاتے یا تینوں ایک ہی لائن میں معصوموں کی طرح بیٹھ کر زرتشم کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگتے، جس کی شکل تھوڑی بہت ان کے باپ سے ملتی تھی. ویسی ہی آنکھیں، ویسی ہی ناک اور ویسا ہی گورا رنگ، ہر چیز زحال سے ملتی جلتی. اگر کوئی دیکھتا تو اسے یہ چاروں بہن بھائی نین نقش میں بہت قریب قریب ملتے، اور چاروں ہی حسن میں ایک سے بڑھ کر ایک تھا. السلام علیکم. یاقوت اسی وقت باہر سے آیا تھا. جب اس کے سلام کرتے سب نے مڑ کر اسے دیکھا. اس کی نظر بھی گل پر تب ہی گئی. پہلے تو وہ چونکا، پھر زحال کو دیکھنے لگا. کیسی ہیں گل آپ؟ آگے آتے نہایت خوش اسلوبی سے پوچھا. گل اسے دیکھتی بے اختیار مسکرا دی. بہت اچھا کیا آپ یہاں آ گئی. اب دیکھنا کتنی جلدی ٹھیک ہوتی ہیں اپنے اکڑو اور کھڑوس بھائی کی نگرانی میں. اس کے آنکھ بچا کر زحال پر چوٹ کرتے سب نے حیرت سے اسے دیکھا. ساتھ ہی اس کی بات سمجھ آتے اپنی ہنسی بھی دبانے لگے.
وہیں دوسری جانب خود کو اکڑو اور کھڑوس بولے جانے پر ذیحال نے اسپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس پر یاقوت کندھے اچکاتا اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ خود کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ اس کی سرگوشی پر بھی ذیحال سیدھا کھڑا رہا۔ اس ڈاکٹر پر دوبارہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے گل کو یہاں لے آئے، لیکن جو علاج اس کا ہاسپٹل جیسی جگہ میں ہونا تھا وہ یہاں ممکن نہیں ہو سکے گا۔ وہ از حد سنجیدگی سے بول رہا تھا، باقی سب اپنی اپنی مستیوں میں گم تھے، کسی کا دھیان ان کی جانب نہیں تھا سوائے زرتشم کے، کیونکہ وہ دونوں عین انسی کے پیچھے کھڑے تھے۔ میں کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز اٹل تھا، جیسے آپ خوش۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ذرا سا سر خم کر کے، بھلا وہ ذیحال کی کسی بات کو رد کر سکتا تھا؟ ذیحال خان افندی کہے کہ دن کو رات کہنا ہے تو یاقوت مرزا ایک حرف بھی منہ سے نکالے بغیر سر جھکا دیتا۔ گل کافی دیر بعد سب کے بیچ بیٹھی جمل کو ہی عجیب نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کی یہ نگاہیں کسی نے بھی کچھ خاص نوٹ نہیں کی۔ ذیحال اسے لے کر ایک روم میں آ گیا جسے خاص طور پر زرتشم کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ اتنا خوبصورت، ہر چیز لڑکیوں کے ٹیسٹ کے حساب سے تھی۔ آج سے یہ کمرہ تمہارا ہے۔ ذیحال نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا۔ وہ کمرے میں ہی نظریں دوڑا رہی تھی۔ یہ تمہارا گھر؟ وہ اٹک اٹک کر ادھورا سوال کرتی جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا جی واقعی بڑا ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا تھا اس نے، لیکن ابھی وہ اس بات سے انجان تھی کہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں سے کھیلنے والا اس کا جی آج ایک معروف بزنس مین کے نام سے جانا جاتا تھا، اور تو اور اب شادی شدہ 2 بچوں کا باپ بھی تھا۔ ہمارا۔ ذیحال نے اس کے لفظ کی تصحیح کی۔ یہ ضروری تھی۔ ہر چیز پر اب تمہارا حق ہے گل، تم جیسے چاہے جو مرضی کرو، اب تم بڑی ہو اس گھر کی۔ وہ مان بخش رہا تھا، وہی مان جس پر زرتشم نوشیروال خان کا حق تھا، لیکن اس سے چھین لیا گیا تھا۔ آج اس کا بھائی اسے واپس لوٹا رہا تھا۔ چلو اب ریسٹ کرو، صبح ملتے ہیں۔ ناشتے پر روکے وہ زرتشم کے سر پر ہاتھ رکھتا اسے دھیرے سے پیچھے تکیے پر لٹا گیا۔ تم بڑا ہو گیا ہے۔ ذیحال اس کا انداز نہیں سمجھ سکا، تب ہی بے ساختہ مسکرا دیا۔ بڑا ہونے میں فائدہ بھی ہے، وہ شریر ہوتے بلنک کر گیا۔ اس کی اتنی ڈھٹائی پر زرتشم کی جھیل سی آنکھیں پھیلنے لگیں۔
اس کا زی بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بے شرم بھی ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بے ساختہ سوچنے لگی۔ اس وقت وہ کوئی بھی بات پوری ٹھیک طرح سے کرنے کی سخت میں نہیں تھی، لیکن غصہ اسے شدید آ رہا تھا۔ ٹرسٹ می، جب سے وہ ملی ہے تب سے میری زندگی کی ہر کمی پوری ہو گئی ہے۔ وہ زرتشم کے قریب بیڈ پر بیٹھا، کمبل پر بنے پھولوں کو دیکھتے ہوئے مگن سے انداز میں بولا۔ آنکھوں کے سامنے وہ ہیزل آنکھوں والا چہرہ گھوم رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، اس نے مجھے تو اتنے خوبصورت گفٹ دیے ہیں جن کے بعد مجھے اب زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے لہجے میں دنیا بھر کی مٹھاس تھی، کیسے نہ ہوتی۔ بات اس کے بچوں کی جو تھی، اتنی بڑی خدا کی نعمت اس کے پاس تھی جو اسی ہیزل آنکھوں والی کی بدولت اسے ملی تھی۔ گل بس حیران پر حیران ہو رہی تھی کہ اس کا زی کیا بن گیا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے اس سے گفٹس بھی لے رہا تھا۔ وہ سوچ کر ہی دل میں توبہ توبہ کرنے لگے۔ زحال کو دور دور تک اندازہ نہیں تھا کہ اس کے یہ دو نمونے، میرا مطلب یہ دو گفٹس، کتنے بھاری پڑنے والے تھے۔ گل اسی وقت پامیر اور برلاس دروازہ نوک کرتے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ پامیر کو تو وہ جانتی تھی، لیکن برلاس کو پہلی بار وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی گل کو پہلی ہی بار دیکھ رہا تھا۔ تب ہی آنکھوں میں حیرت، بے یقینی اور ناراضگی کا عنصر شامل تھا۔ سردی! پامیر دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے دھڑام سے بیڈ پر آتے، الٹی پلٹی مار کر مزے سے بیٹھ گیا۔ تو کیوں کھڑا ہے یہاں؟ وہ جان بوجھ کر برلاس کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ زرتشم کا پہلا تاثر برلاس پر بہت حد تک منفی پڑا تھا، اور یہ بات پامیر اچھے سے جانتا تھا۔ وقت رہتے اس غلط فہمی کو دور نہ کیا جاتا تو شاید وقت اسے مزید بڑھا دیتا۔ برلاس کو وہیں کھڑے دیکھ زحال نے مڑ کر اسے دیکھا۔ برلاس، کیا ہوا بیٹا؟ یہاں آؤ۔ اس کے منہ سے بیٹا لفظ سنتے برلاس کا دل دھک سے رک گیا۔ وہ بہت کم اسے بیٹا کہہ کر پکارتا تھا، لیکن جب پکارتا تھا تب صرف برلاس جانتا تھا کہ وہ کس حسین دنیا میں اڑنے لگتا ہے۔ وہ ایک ہی جست میں بنا اپنے جوگرز نکالے زحال کے پیچھے بیٹھتے اس کی پیٹھ سے چپک گیا۔ اس کے اس لاڈ والے انداز پر زرتشم بے ساختہ مسکرا دی۔ منہ کیوں لٹکایا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ زحال اس کے ہاتھ اپنے سینے پر بندھے ہوئے تھامتے نرمی اور محبت سے پوچھنے لگا۔ میرو نے جھگڑا کیا میرے ساتھ، اس کی بات پر
پامیر کے کندھوں کے طوطے پھر کر کر اڑ گئے۔ اللہ معاف کرے، جھوٹ بولنے والوں کا بھی الگ ہی جہنم میں بحریہ ٹاؤن ہوگا۔ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے تڑپ کر صفائی دینے پر برلاس چہرے کا رخ موڑتے اپنی ہنسی دبانے لگا۔ جو زحال محسوس کر گیا تھا، اس ٹاؤن کے مالک تم ہو گئے۔ یاقوت کی کمی تھی، وہ بھی پوری ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ کے پائنتی پر آ کر جگہ سنبھال گیا۔ چاروں کے ایک جگہ جمع ہونے کا منظر اتنا حسین ہو گیا تھا جسے شاید ہی لفظوں میں بیان کیا جا سکتا۔ زرتشم پورے دل سے ان کی نوک جھونک پر مسکرائی تھی۔ میرے 2 بچے یہ ہیں جن کو آپ نے دیکھا تھا۔ زحال کی بات پر زرتشم نے محبت بھری نظروں سے پامیر اور یاقوت کو دیکھا۔ برسوں پہلے دونوں چھوٹے چھوٹے تھے اور اب ماشاءاللہ سے قد و کاٹ نکال کر اچھے خاصے ہینڈسم اور چارمنگ بن چکے تھے۔ اوپر سے ان کی محبت بھی وقت کے ساتھ اتنی ہی گہری بھی ہو گئی تھی۔ پھر اللہ پاک کو میری زندگی میں تھوڑی سی کمی لگی، جسے پورا کرنے کے لیے میری سب سے چھوٹی بگڑی اولاد کو بھیج دیا۔ برلاس کے ذکر پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی، ساتھ لہجے میں بے پناہ محبت بھی شامل ہو گئی تھی۔ برلاس، تم گل سے نہیں ملے؟ زحال کے پکارنے پر اس کی 2 بھوری دلکش آنکھیں کندھے کی اوٹ سے نمودار ہوئے۔ زرتشم واقعی دلچسپی سے اس بگڑے بچے کو دیکھ رہی تھی جو قد میں تینوں کے برابر پہنچ گیا تھا، لیکن لاڈ آج بھی ویسے ہی برقرار تھے۔ وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا۔ اسے رہ رہ کر ہاسپٹل والا منظر یاد آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے تھے جن کی وجہ سے زحال کی آنکھ میں ایک بھی آنسو آیا ہو۔ ہائے! اس کے ہائے کرنے کا انداز اتنا کیوٹ تھا کہ یاقوت کو اپنے چھوٹے بھائی پر ٹوٹ کر پیار آیا، لیکن پامیر ہاتھ پر ہاتھ مارتے زور سے کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ وہ گل ہے، اتنا کیوں شرما رہا ہے؟ برلاس نے اس کی بات پر اسے گھور کر دیکھا۔ برلاس، گل نے دھیرے سے اس کا نام پکارا، جس پر برلاس بھی بے اختیار گردن باہر نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں 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 نہیں، اس کا نام بھی مت لیں گل، یہ بھی شرما رہا ہے۔ ایک بار اس کی شرم کھل گئی تو آپ توبہ کر لیں گے اس افلاطون سے۔ وہ پہلے ہی گل کو اس فتنے سے خبردار کرنے لگا۔ واقعی جس کے ساتھ برلاس شاہ فری تھا، وہ صرف خدا سے توبہ کرتا ہوا ہی اس دنیا سے چلا جاتا تھا۔ زحال مسکرا کر اس کی میٹھی سی فائٹ دیکھتا رہا۔ یہی اس کی زندگی تھی جس میں اس کے یہ 3 قیمتی اثاثے شامل تھے۔ وہ تینوں کوئی نہ کوئی بات کرتے، کتنی ہی دیر گل کا دل بہلاتے رہے۔
وہ واقعی ان چاروں کے بیچ اپنوں کے ہونے کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ خون کے رشتوں کے بغیر ایسے تھے جیسے دو جسم ایک جان۔ ان کی محبت واقعی بے مثال تھی۔ چلو اب ریسٹ کرو، صبح اٹھ کر سب سے ملنا اچھے سے۔ زحال اٹھ کر زرتشم کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کرنے لگا۔ یاقوت نے اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہی پانی کا جگ بھر کر رکھ دیا تاکہ پیاس لگے تو وہ آسانی سے پی سکے۔ رات ہوتے ہی ٹھنڈ بڑھ چکی تھی۔ ہوا کے جھونکے ولا کی کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر سنسناہٹ سی پیدا کر رہے تھے، گویا کہ باہر کی سردی پورے ٹھاٹھ سے اندر آ رہی تھی۔ ملازم نے شاید آج کھڑکیاں بند نہیں کی تھیں۔ برلاس ایک نظر ان ہلتے ہوئے پردوں کو دیکھ اپنے دونوں بازو سینے کے گرد لپیٹتے تیز قدموں سے کمرے کی جانب بڑھا۔ باقی تینوں تو پہلے ہی جا چکے تھے۔ ایک وہی تھا جس کے موبائل پر کال آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب تک باہر تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، باہر ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ بے اختیار کانپ اٹھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور گہری سانس لے کر ہاتھ رگڑنے لگا۔ سانسوں سے نکلتی بھاپ جیسے سردی کی شدت کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہ ونڈو کیوں کھول رکھی ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی تک آیا اور جلدی سے اسے بند کرنے لگا۔ بس ٹھنڈ انجوائے کر رہی تھی۔ آئرہ جو پیچھے بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، نادم سی ہوتی بولی۔ برلاس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت نارمل تھی۔ برلاس کو وہ سیڈ ایموجی یاد آئے۔ ٹھنڈ اگر ایسے انجوائے ہوتی ہے تو پھر گرمی کو بھی سخت دھوپ میں کھڑے ہو کر انجوائے کرنا چاہیے۔ برلاس کی بات کو پہلے تو وہ نہ سمجھی، لیکن جیسے ہی سمجھ آئی بے ساختہ ہنس پڑی۔ برلاس نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کتنی حسین لگ رہی تھی یوں ہنستے ہوئے۔ اسے اپنی جانب دیکھتے دیکھ آئرہ کی بتیسی فوراً سے اندر ہوئی۔ ایم سو سوری۔ وہ اس کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے بک چہرے کے آگے کر گئی۔ برلاس سرسری سی نظر اس پر ڈالتے اپنے وارڈروب کی جانب بڑھا اور اسے کھول کر ایک دو چیزیں اٹھا کر اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال لی۔ آئرہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کہیں جانے کی تیاری میں ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ جلدی واپس آ جاؤں گا، وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں جواب دیتا اپنے کام میں مصروف رہا، جب اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ
اسے کیوں بتا رہا تھا؟ کب تک واپس آ جائیں گے؟ وہ بے چین سی ہوتی پوچھنے لگی۔ اس کے سوال پر برلاس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ کیوں؟ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ آج وہ اعتراف کر ہی گئی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ راتوں کو دیر سے آتا تھا۔ اس کے غیر موجودگی میں اتنے بڑے کمرے میں اسے اکیلے خوف آتا تھا۔ برلاس کو چند پل کے لیے اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ دونوں کی زندگی جتنی تیزی سے محبت کے رنگ میں رنگ رہی تھی، اتنی ہی تیزی سے اسے دھچکا بھی لگا تھا۔ اب دونوں ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ زندگی کو کیسے واپس اسی خوبصورت موڑ پر لے جائیں۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اسے واقعی اب جلدی آنا تھا۔ اس کے یہ نرم الفاظ عائرہ کو تھوڑا حوصلہ دے گئے۔ جاتے جاتے بھی برلاس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے ابھی سے اس کی منتظر ہو۔ برلاس کا پہلی بار دل چاہا اسے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن آج جانا ضروری بھی تھا۔ وہ مبہم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی جیسے کمرہ یکدم سے خالی ہو گیا۔ اتنی چیزیں وہاں موجود تھیں، لیکن پھر بھی وہ ایک شخص سب پر بھاری تھا۔ عائرہ سن دماغ کے ساتھ بیٹھی اپنی گود میں رکھی کتاب کو دیکھنے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ رات پوری آب و تاب سے جگمگا رہی تھی۔ نیون لائٹس کی نیلی اور سنہری جامنی چمک دیواروں پر پھیل رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی دھند تیر رہی تھی اور ڈی جے کی دھنیں دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ یہ ایک پارٹی تھی جس میں مرد عورتیں رات کے اس پہر ڈی جے کی دھنوں پر اپنے جسموں کو تھرتھرا رہے تھے۔ انہی میں ایک وہ بھی تھا جو ان دھنوں کو صرف محسوس کرتے ان میں کہیں سکون ڈھونڈ رہا تھا۔ بار کے قریب وہ کچھ لوگوں کے ہجوم میں کھڑا ہنس ہنس کر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد خاصی سخت سیکیورٹی تھی جو شاید ہوا کو بھی اس تک اس کی مرضی کے بغیر نہ پہنچنے دیتے۔ اس کے سامنے رکھا گلاس برف اور سوڈے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی انگلیوں سے اٹھتی ہلکی بھاپ سرد ماحول میں گھل رہی تھی۔ تبھی اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے ایک نظر کاؤنٹر پر رکھے موبائل کی اسکرین پر ڈالی۔ عین وہاج خان نام دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔ تم کو سکون نہیں ہے؟ کال اٹھاتے تڑک کر پوچھا۔ تم کون سا جنت میں بیٹھا ہے جو تم کو سکون ہے؟ وہ بھی جواباً ببھر کر بولی تھی۔ ہم سے فضول بحث مت کرو۔ کال کیوں کی ہے؟ وہ سخت خوف زدہ لگ رہا تھا۔
تھوڑی دیر پہلے وہ جتنا اس ماحول میں خوش تھا اب اتنا ہی بے چین ہو گیا تھا۔ جس کو تم بحث بول رہے وہ تمہارا زندگی کی بچت ہے۔ تم کو کیا لگتا ہے ادھر سے بھاگ گیا تو تم بچ جائے گا؟ وہ ضیاء الکان کا لوگ تم کو روز ادھر دیکھ کر جاتا ہے۔ تم جیسے ہی ان کے ہاتھ لگا تمہارا نام و نشان وہ مٹا دے گا۔ وہ لہجے میں ازحد پریشانی لیے اسے بتا رہی تھی، جس پر بالاچ ایک پل کے لیے سنجیدہ سا ہوا، لیکن اگلے ہی پل بے ساختہ قہقہہ بلند کر دیا۔ اس کا شیطانی قہقہہ سنتے عین نے بے یقینی سے موبائل اسکرین دیکھی۔ تم پاگل ہو گئے، ایسے کیوں ہنس رہے؟ پاگل تو تم ہو گئے مڑا، ہم کو وہ مارے گا، وہ چوہا۔ وہ ایک بار پھر زوردار قہقہہ لگانے لگا۔ آس پاس کے لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ امردر صرف ضیاء خان سے چھپا ہے، اس کا کام تمام کرنا چاہتا تھا، لیکن قسمت ہی ٹھیک ہے، اس نوشیروال کے بیٹوں کی۔ پہلے اس چھوٹے کو ذلیل کروا کر گھر سے نکلوایا اور پھر اس ضیاء کو مارنا چاہا، لیکن کمینہ دونوں واپس لوٹ گیا۔ اس کا بس چلتا اس مہنگے لگژری بار کی ہر چیز تہس نہس کر دیتا۔ عین کو افسوس ہوا کہ اس نے اس شخص کو بچانے کے لیے کال کی۔ اس کی قسمت میں کسی کی دعائیں شامل تھیں، لیکن تم اپنا سوچو، جس کو ساری زندگی صرف ایک معصوم کی بد دعائیں ملی ہیں۔ اس کی بات پر بالاچ کے ماتھے پر تیوریاں پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ عین زرتشم نوشیروال کی بات کر رہی ہے۔ وہ ایک بار ہاتھ لگ جائے میرے، اس بار وہ حال کروں گا کہ خود اس کی روح کانپ اٹھے گی۔ وہ ٹھک سے کال بند کرتا تقریباً کاؤنٹر پر پٹک گیا تھا۔ اس کے ارد گرد کی سیکیورٹی پر اس وقت اچھی خاصی رقم لگ رہی تھی۔ کیسے نہ اسے یقین ہوتا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ موت کبھی سیکیورٹی نہیں دیکھتی، وہ چار دیواری کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ اور اس وقت وہی موت اس کے پیچھے کھڑی تھی، بلیک پینٹ شرٹ پر لیدر کی جیکٹ پہنے، سر پر پی کیپ، گردن سے ہوتا ہوا ایک سیاہ کپڑا جو اس کی ناک تک کے حصے کو اچھے سے کور کر رہا تھا۔ باہر میں جلتی رنگ برنگی ٹمٹماتی روشنیاں اس کے چہرے پر جوں ہی پڑی، اس کی بھوری آنکھیں پل میں چمک اٹھیں، جن میں وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دوسرے ہاتھ سے اپنے سامنے رکھے گلاس کے کناروں کو چھو رہا تھا۔ بالاچ کا ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں پڑتا سیسا سا انڈیل گیا تھا۔ اس نے نگاہیں موڑ کر بالاچ کی پیٹھ دیکھی۔ اگر اس وقت وہ مڑ کر صرف ان آنکھوں کو دیکھ لیتا تو یقیناً اس کی سانسیں کچھ پل کے لیے باہر آنا بھی بھول جاتی۔ سامنے ڈانس فلور پر کچھ لوگ ہنس رہے تھے، روشنیوں کے رنگ بدل رہے تھے، مگر اس کی نگاہ صرف ایک شخص پر جمی تھی۔ اس کے اندر جیسے طوفان بند تھا، مگر چہرہ پرسکون۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا
اس کے قدموں کی چاپ بھیڑ کے شور میں دب گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن کی آواز اسے خود سنائی دے رہی تھی۔ بالاج بار کے پاس کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ چند قدم پیچھے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ ایک لمحے کو وہ رکا، سانس بھری اور سر جھکا کر آہستہ سے بولا، "Things end to begin again"۔ چیزیں ختم ہوتی ہیں تاکہ دوبارہ شروع ہو سکیں۔ بالاج چونک کر پیچھے پلٹا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بس ہوا کا جھونکا جو موت بن کر اسے چھو کر گزر گیا تھا۔ اس نے تیزی سے ارد گرد دیکھا۔ ہجوم کے بیچ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر فضا میں ایک خوف کی بو گھل گئی تھی۔ پھر اچانک روشنی کے جھماکے کے ساتھ اسٹیج پر دھواں پھیلا۔ بالاج نے چونک کر نگاہ اٹھائی۔ اس دھند میں ایک سایہ ابھر رہا تھا، اونچا، خاموش اور جانا پہچانا۔ وہ یاد کرتا تو اسے یاد آتا وہ دن جب یہی سایہ خان حویلی میں دھوپ کی روشنی میں بنتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ سایہ کلب سے باہر جاتا ہوا دکھائی دیا۔ بالاج بے چین ہوتے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسے باہر جاتے دیکھ اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ سڑک کے کنارے جلتی ہوئی لائٹس کے درمیان کہیں کہیں دھند کے بادل تیر رہے تھے۔ شور شرابے سے بھری وہ جگہ اب ایک دم رہے تھے۔ شور شرابے سے بھری وہ جگہ ایک دم سے خاموش تھی۔ بالاج نے جیب سے فون نکالا، مگر سگنل غائب۔ اس نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا۔ سڑک خالی تھی، صرف دور سے ایک بلی کی آواز سنائی دی۔ "کیا ہوا سر؟" اسے اس قدر پریشان دیکھ اس کے گارڈز نے استفساریہ پوچھا۔ "یہاں کوئی ہے، ڈھونڈو اس کو"۔ وہ ہذیانی سا ہوتے بوکھلا کر بولا۔ اس کے گارڈز ارد گرد پھیل گئے۔ پھر اچانک ہوا کے ساتھ کچھ سرسراہٹ سی سنائی دی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کے تینوں گارڈز بے سود زمین پر پڑے تھے۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی مار دھاڑ۔ سب کچھ اتنی صفائی سے ہو جانے پر بالاج کی گویا سانس تک رک گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سامنے اسے دیکھنے لگا۔ "کون ہے؟" اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ بالاج بے اختیار پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگا، مگر قدم جیسے زمین میں دھنس گئے ہوں۔ "برلاس سہیل خان افندی"۔ ایک ایک لفظ اتنا بھاری تھا کہ بالاج کو اس کے دباؤ میں اپنی سانسیں تک رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سائیڈ جلتے زرد بلب میں اس کی بھوری آنکھیں پھر سے چمکیں۔ برلاس کا ماسک ہٹتے ہی بالاج کی آنکھیں یک دم سے پھیل گئیں۔ وہ وہی تھا جسے اس نے اس دن حویلی میں سخت سست سنائی تھی،
لیکن آج اس کا دیا گیا حوالہ ہی بالاج کی سب سے بڑی تباہی تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، ایک بھاری بھرکم چیز بالاج کے سر سے آ ٹکرائی، جس کے بعد پل میں سب غائب ہو گیا۔ آج کی صبح ہر صبح سے الگ اور منفرد تھی، ایسی حسین صبح جو شاید برسوں بعد پاشا ولا میں آئی ہو۔ بچے اپنے معمول کے مطابق لان میں کھیل رہے تھے، جن پر زرتشم ٹکٹکی باندھے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اصل آنکھیں اس کی تب پھٹی جب دور سے ہاتھ میں ٹرے لیے زمل آتی دکھائی دی، دھانی رنگ کے کام دار فراک میں، ہلکی سی جویلری اور دھیمے سے میک اپ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ گل نے جھٹ سے گردن موڑ کر اپنے زی کو دیکھا، جو اس کی توقع کے عین مطابق ہی زمل کو پوری ڈھٹائی سے لتاڑ رہا تھا۔ گل نے اس کی چھچوری حرکت دیکھ ضبط سے لب بھینچے۔ آپ کی چائے؟ وہ ایک مگ زحال کے آگے رکھ دی، دوسرا گل کے پاس لے گئی۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ۔ اس کے منہ سے سویٹ ہارٹ لفظ سنتے گل نے چائے چھوڑے زی کو گھور کر دیکھا۔ واہ، پھول! بابا، پھول! زا نے ایک ننھا سا پھول توڑ کر اپنے بابا کے لیے لائی، جسے تھامتے زحال نے اس کے ننھے سے ہاتھ کو چوما۔ تھینکس میری جان۔ وہ اس معصوم سی کلی پر اپنا پیار لٹاتے اسے اپنی گود میں لے گیا۔ زمل گل کو چائے دیتی واپس پلٹنے ہی لگی تھی جب اس کی نظر زحال پر پڑی۔ وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے اسے وہ پھول بالوں میں لگانے کا کہہ رہا تھا۔ یہاں گل کی بس تھی۔ وہ چائے کے مگ کو دیکھنے لگی، کبھی زی کو۔ چائے انجوائے ہو رہی ہے؟ واو، مجھے کیسے پیچھے چھوڑ دیا؟ پامیر جو دور سے ان دونوں کے اشارے اور پھر گل کا ری ایکشن دیکھ چکا تھا، جلدی سے میدان میں ٹپکتے اپنی جگہ سنبھالی۔ تم کہاں پیچھے رہ سکتی ہو، کباب میں ہڈی؟ اس کے آنے پر زمل سٹپٹا کر جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ دیکھا، بھائی بھائی نہ رہا۔ آئی نو آپ اپنی معشوقہ کے ساتھ نین مٹکے کر رہے تھے۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سنتے زحال یکدم سے سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ گل، اس شخص پہ اعتبار نہیں کرنا، بہت بڑے ٹھگی ہیں یہ، اپنے حسن سے لڑکیوں کو کیا لڑکوں کو بھی پاگل کر دیتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا نا۔ وہ آنکھ دباتا سرگوشی نما انداز میں پوچھنے لگا، لیکن زحال کے کان ہمیشہ کی طرح تیز اس کی یہ سرگوشی بھی سن چکے تھے۔ کیا بتایا تھا؟ تڑک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یہ کہ آپ کتنے شریف ہیں، بالکل بھی کسی پہ نظر نہیں رکھتے، بس سوائے ایک کے۔ اس کے سوائے ایک صرف زمل تھی، اور یہ بات زحال جانتا تھا۔ تب ہی مسکرانے لگا۔ پامیر اس کی مسکراہٹ کو کسی اور ہی اینگل سے شو کرواتا گل کو اشارہ کرنے لگا۔ وہ لال بھبوکا ہوئے زی کو دیکھنے لگے، جو بیچارہ اچھا خاصا شادی شدہ ٹھرکی بہن کی نظر میں ثابت ہو گیا تھا۔ پامیر چہرے کا رخ موڑے پھنس پھنس کر ہنسنے لگا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، سب کی سانسیں روک کے رکھتے ہیں۔ اب دیکھتا ہوں
گل کیسے آپ کی سانس روکتے، وہ دل ہی دل میں سوچتے، منہ پھاڑ کر ہنسنا چاہتا تھا لیکن ذیال اسے مسکراتے ہوئے بھی پکڑ لیتا تو پامیر سلطان کے انچر پنچر ٹائٹ ہو جانے تھے۔